اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے, جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے, بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنس پراپرٹی ایکٹ, اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بات اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے, لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری, وہ کام صحیح نہیں, وہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے, مثال کے طور پہ ڈانسنگ, فلم ایکٹنگ, ماڈلنگ, یہ سارے کام حرام ہیں. وہ سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا, جوئے کے اڈے میں کام کرنا, غیر اسلامک کام کرنا, یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے, پوٹری برتن بنا سکتی ہے, آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکالوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں, ان کے اوپر کوئی فائنینشیل آبلیگیشن نہیں ہے. فائنینشیل آبلیگیشن اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل آبلیگیشن جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے. اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے, لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتی. اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بڑی ذمہ ہے, اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ. جب شادی ہوتی ہے, شادی کے وقت, نکاح کے وقت, الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں, کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو. مہر نکاح کے لیے فرض ہے, مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا, اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ, اسے فائدہ ہے. لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں, ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے. ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے,
عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں، مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں ڈھکے چھپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی ڈھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بڑے ذمے ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران، وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے، وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کی دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے۔ اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔